واقعات جو اللہ جل جلالہ نے ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا، وہ بولنا، سننا، سوچنا۔ 313 ہے 1000 پہ غالب، 3000 ہیں 200,000 پہ غالب غزوہ موتا میں، یعنی 2 لاکھ پہ غالب 3000 ہے۔ ہاں، ایک پیالہ دودھ کا 70 بندے پی گئے۔ ہاں، تھوڑا سا گوشت روٹی اس کو 1000 بندہ کھا گیا۔ پانی میں برکت، غلے میں برکت، کھانے میں برکت، شرید میں برکت۔ اللہ، صحابہ کے واقعات ہیں، امام الانبیاء کے بعد بھی ایسے بہت واقعات ہیں، ان کو بولنا سننا، ان کو بولنا اور سننا۔ صحابہ مصر پہنچے، مصر والے دریا میں ایک لڑکی کو مزین کر کے ڈالتے تھے، پھر پانی اوپر آتا تھا۔ صحابہ نے کہا یہ نہیں ہوگا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اطلاع بھیجی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا کہ لڑکی نہیں ڈالنے دی۔ ایک خط لکھا دریا کے نام اور کہا یہ خط دریا میں ڈال دو۔ دریا میں ڈال دو۔ وہ کیا لکھا؟ یا نیل ان کنت تجری من قبلک فلا تجری وان کنت تجری من قبل اللہ الواحد القہار فنسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک۔ اے دریا، اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہرگز مت چل، اگر تو اللہ واحد و قہار کے ارادے سے، اس کے امر سے چلتا ہے، ہم اس اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے چلا دے، جاری کر دے، یہ دریا میں ڈال دو۔ دریا میں ڈال دیا۔ کیوں آتا ہے؟ 16 ہاتھ پانی اوپر آیا، 16 ہاتھ۔ بھاجے کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا ڈال کے جلدی باہر نکل آنا۔ ڈالنے والا جلدی سے باہر نکلا، پھر بھی پانی اس کے پاؤں کو آ کے چھو لیا پانی نے۔ اب دریا کا چل پڑنا خط کے ذریعے، دھیان کرنا، یہ عجیب ہے۔ کیسے دریا؟ خط کے ذریعے، لیکن اتنا عجیب نہیں ہے۔ اس سے عجیب تر صحابی کا دریا کے نام خط لکھنا، یہ عجیب تر ہے۔ صحابی کا کیا یقین تھا کہ دریا کو اللہ چلائے گا خط کے ذریعے؟ وہ تو اللہ قادر ہے، اللہ نے دریا چلا دیا۔ لیکن عجیب تر یہ ہے، انہوں نے دریا کو خط کیوں لکھا؟ یہ عجیب تر ہے۔ اور سنو، صحابہ پہنچے ٹیونس۔ اب صحابہ کے واقعات، خاص طور پہ جو ظاہر کے خلاف ہوا، ان کو بولنا سننا، پتہ لگے گا، ایمان قوت پکڑے گا کہ اللہ کرتے ہیں، اپنے قدرت سے کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ جنگل میں اپنی چھاؤنی فوجی لگانے کا پروگرام کیا۔ ان کو اپنی قوت چھپانی ہوتی ہے۔ الگ ایک جنگل میں علاقے والوں نے کہا یہ تو درندے ہیں، یہاں چیر پھاڑ کھائیں گے۔ صحابی اونچی جگہ چڑھ کے سارے درندوں کو خطاب کیا، یا حشرات الارض والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلوا انا نازلون من وجدناہ بعد فقتلنا۔ اے جنگل کے کیڑے مکوڑوں، سانپ بچھوؤں، اے جنگل کے درندوں، شیر چیتوں، بھیڑیوں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تم اس جنگل کو چھوڑ کے نکل جاؤ، خالی کر دو، ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، جس کو ہم بعد میں یہاں دیکھیں گے اسے قتل کر ڈالیں گے۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا
درندے اپنے بچوں کو لے لے کر بھاگ رہے ہیں، جنگل خالی کر رہے ہیں۔ اب درندوں کا جنگل کو خالی کر دینا یہ عجیب ہے، کیسے درندوں نے خالی کر دیا؟ لیکن صحابی کا درندوں کو خطاب کرنا یہ عجیب تر ہے۔ درندوں کو کیوں خطاب کیا؟ کیا اندر یقین تھا؟ صحابہ کے اندر کی خبر کیا ملتی ہے؟ اب میں نے جتنے واقعات عرض کرنے ہیں اس موضوع پر، اس میں ایک ہی سبق ہے کہ صحابی کے اندر یقین کیا تھا، کس یقین کے مالک تھے صحابہ۔ ہم نے وہ حاصل کرنا ہے۔ صحابہ کے واقعات پڑھیں گے، ایمان قوت پکڑے گا، دل بولنے لگے گا کہ واقعی اللہ کرتے ہیں۔ اور سنو، علی حضرمی، اس سے پہلے اور سنا دوں، ایک جماعت عربوں کی آئی یہاں، میں نے ان سے کہا کہ تمہاری بڑی قربانیاں ہیں، اتنا خرچ کر کے آتے ہو۔ وہ کہنے لگے مولوی جی یہ کیا قربانی ہماری، یہ کچھ بھی نہیں، قربانی ہماری تشکیل، ہمیں مکھیاں چمٹ گئی اور مچھر چمٹ گئے، مچھروں نے کھا لیا جہاں ہماری تشکیل تھی۔ اس خرچ کرنے سے زیادہ قربانی مچھروں کی اور مکھیوں کی۔ میں نے کہا واہ، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہاں، تم نے یہ خطاب کیوں نہیں کیا مکھیوں مچھروں کو؟ اے مکھیوں، یا ایھا الذباب والبعوض نحن جماعت العرب، اے مکھیوں، اے مچھروں، ہم عرب لوگ ہیں، فرحلوا انا نازلون، نکل جاؤ مسجد سے، یہاں ہم نے رات گزارنی ہے، جسے ہم دیکھیں گے اسے مار دیں گے۔ تمہارے باپ دادا نے درندوں، شیروں، چیتوں کو خطاب کر کے بھگا ڈالا، تو مکھیوں کو نہیں بھگا سکے، مچھروں کو؟ پہلے تو وہ ہنسے، پھر ایک عرب کہنے لگا اگر ہم یہ اعلان کر دیتے تو جو اندر کی مکھیاں تھیں، انہوں نے، مچھروں نے باہر نہیں جانا تھا، باہر والوں نے اعلان سن کے انہوں نے بھی آ جانا تھا ہمیں کھانے کے لیے۔ یہ اندر بولتا ہے، اندر۔ اور سنو، علی حضرمی اور صحابہ، بحرین جانا تھا، بحرین والوں نے کشتیاں ہٹا لی، انہوں نے جانا تھا، انہوں نے کہا کشتیاں ہٹا لو، وہ ادھر سے لے گئے آگے بحرین کی طرف۔ صحابی نے کہا سم اللہ واقتحموا، اللہ کا نام لو اور جانور گھوڑے سمندر میں ڈال دو۔ اپنا گھوڑا بھی ڈال دیا، صحابہ نے ڈال دیے۔ اور صحابی کہتے ہیں ہم گئے بھی اور آئے بھی، ما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، پانی نے ہمارے اونٹوں کے پاؤں کا نیچے والا حصہ یہ بھی تر نہیں کیا۔ ایک ہے صحابی کا، ان کو کہنا کہ چلو بھائی، تم کہہ رہے ہو، سوچتے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں یہ چھوٹی بات ہے، وہ تو اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا کہ ان کے پاؤں گیلے نہیں کرنے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صحابہ کا یقین دیکھیں کہ ان کے اندر کیا تھا، گھوڑے ڈالے کیسے، پانی میں پاؤں تر نہیں کیے، یہ عجیب ہے۔ ان کا گھوڑے سمندر میں ڈال دینا یہ عجیب تر ہے۔ کیا بات اندر سمائی تھی، کس بات پہ یقین تھا؟